اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماہ مبارک رمضان کے آج خداوند متعال کے درگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ 17 رمضان کا روزہ ہمیں خدا نے نصیب کی ہے. اب اس 17 رمضان کے روزے کی کیا فضیلت ہے اس کو ہم احادیث ہے نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے. پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا جو شخص ماہ مبارک رمضان کا 17واں دن کا روزہ مکمل کر لے تو خداوند متعال اس انسان مومن روزہ دار یا انسان مومنہ روزہ دار دونوں کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نہ صرف اس کے گناہوں کو بلکہ ان کے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں. اور قیامت کا جب دن ہوگا تو اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکی اجر کے علاوہ کوئی برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا. اب ہم لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم اسی دنیاوی زندگی کے اندر ہم لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ کی جانب سے جو ہمیں معاف منع کر رکھا ہے ان چیزوں کو شیطان کی ورغلانے کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم سے وہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اور خدا سے ہم رمضان میں دعائیں کرتے کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما. آج کے دن کے روزے کے بارے میں رب سبحان خداوند متعال نے کتنا رحیم غفور اور مہربان ہے وہ ذات. دیکھے ایک صبح صادق سے لے کر آذان مغرب تک بیچ کے اس دورانیے میں اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر اللہ کی رضائیت کو مد نظر رکھ کر کچھ چیزوں سے کھانے سے اجتناب کرنے والا انسان اس حد تک پاک اور منزہ بن جاتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی تمام گناہوں کو بخش دے گا معاف فرمائے گا. نہ صرف اس روزہ دار کے بلکہ اس کے والدین کے گناہوں کی بخشش ہوگی. ابھی ہمارے والدین اب سب کے والدین کو بھی انشاءاللہ خداوند متعال جو دنیا میں ہے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. جو دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار جوار امیر المؤمنین میں بلند ترین مقام عنایت فرما. جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی آج کے روزے کا ثواب خداوند متعال نے عطا کر رکھا ہے. کتنا خوش نصیبی دنیا میں نے روزہ رکھا ہے اور میرے والد محترم دنیا سے گزر چکا ہے اور آج کے دن کا روزہ رب سبحان میرے والدین کو بھی عطا کر رہا ہے. کتنا غفور اور مہربان ہے وہ ذات. یہ ماہ مبارک رمضان کے آج کے دن کا روزہ. خود روزے کے بارے میں اتنی روایات ہیں اتنی احادیث ہیں یقین جانے کہ ہمیں ان کے بارے میں قدر نہیں ہے. ماہ رمضان کے یہ جو دن ہے یہ جو راتیں ہیں اتنی روایات ہیں. ایک دفعہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا اے لوگوں میں تمہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو تم لوگوں سے شیطان اتنا ہی دور ہو جائے گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. شیطان تم لوگوں سے اتنا ہی دور ہو جائے گا. بلند آواز میں محمد وعلی محمد کے بدرود. پھر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جواب دیا گیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسی چیزوں کے بارے میں بتائے دیجئے کہ جس سے شیطان انسان سے اسی طریقے سے دور ہو جائے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بشیء اے لوگوں میں تمہیں اس چیز کے بارے میں ایک ایسا عمل کے بارے میں خبر دوں اگر اس عمل کو تم لوگ انجام دے دو گے تو شیطان تم لوگوں سے اتنا ہی دور بھاگے گا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. شیطان قریب تک نہیں آ سکے گا. لوگوں نے بیان فرمایا یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جب انسان اللہ کے لیے وہ عمل انجام دیں گے تو شیطان انسانوں سے اتنا دور ہو جائے گا کہ مشرق اور مغرب کے مابین جتنا فاصلہ ہے شیطان ہم سے دور ہوگا. تو پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا
الصوم یسود وجہہ، شیطان کو انسان سے مشرق اور مغرب کے درمیان کے فاصلے کی بنا پر دور کرنے والا احسن اور بہتر عمل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جو انسان روزہ رکھے گا شیطان اس انسان کے قریب تک نہیں آ سکے گا۔ اسی لیے روایت ہے نا، جب رمضان مبارک کی جو پہلی رات داخل ہوتی ہے پروردگار عالم شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال آتے ہیں بھائی شیطان کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اب ہم لوگ سے خطا گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، خود شیطان کا نمائندہ یا شیطان کا مجسم نمونہ بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس مقدس مہینے کا احترام بھی نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں ابھی بازاروں میں جب ہم باہر نکلے تو روزے کی اتنی لوگ کا ہے پاسداری نہیں کرتے، روزہ کھا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جانتے نہیں کہ بھئی جو ہمیں خداوند متعال نے جو ہمارے اوپر ایک مہینے کا روزہ فرض کر رکھا ہے، واجب کر رکھا ہے، اس کے اثرات انسانی زندگی میں کیا ہے، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا ہے۔ اسی لیے روایت ہے جو شخص عذر شرعی کے بغیر، عذر شرعی رکھتا ہو، مریض ہو، مسافر ہو، روزہ برداشت نہیں ہوتا، دودھ پلانے والی کیا ہے بچوں کو، یہ ساری چیزیں شریعت نے معین کر رکھا ہے، بزرگ خواتین مرد، ان کے لیے خدا نے روزے کو عذر شرعی کے ساتھ کیا ہے معاف کر رکھا ہے۔ تو اس کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر عذر شرعی کے روزہ کھائے تو اخرج منہ روح الایمان، اس انسان کے دل سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، یعنی وہ ایمان کی روح انسان کے قلب سے نکل جاتا ہے۔ تو روزہ وہ واحد عمل ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ قریب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ پرسوں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ تمام اعمال میں سے حج ہو گیا جی، نماز ہو گیا جی، صدقات ہو گیا، خیرات ہو گیا، تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل جس کا اجر خداوند متعال نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ روزہ ہی ہے۔ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو انسانوں کی تکبر غرور کو ختم ہونے کے لیے واجب قرار دیا ہے، روزے کو خداوند متعال نے انسانوں کی اخلاص اور للہیت کو معلوم کرنے کے لیے خداوند متعال نے واجب کر رکھا ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس وقت انسان کے اخلاص، للہیت، اپنے خالق، اپنے مالک خداوند متعال کے ساتھ انسان کا ربط اور کتنا اپنے ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہے، وہ روزہ رکھنے سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت میں پیغمبر خاتم نے فرمایا الصوم یسود وجہہ، جب انسان روزہ رکھیں گے تو روزہ انسان شیطان کے چہرے کے اوپر کالا مل دیتے ہیں، یعنی شیطان کے چہرے کو روزہ کیا کر دیتے ہیں جی، کالا کر دیتے ہیں۔ والصدقۃ تکسر ظہرہ، اور اللہ کے راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دینا شیطان کی پیٹھ کو، کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دینے کے بہت زیادہ تاکید بھی ہوئی ہے۔ ایک روپیہ ماہ رمضان میں ایک عمل جب آپ انجام دیں گے تو اس کا دگنا ثواب خداوند متعال نے معین کر رکھا ہے۔ پہلے اللہ کے راہ میں ایک روپیہ دینے کا اجر ہوتا تھا، تو اس ماہ رمضان میں ایک روپے میں کے بدلے میں خداوند متعال دگنا یا جو 1000 گنا ڈبل خداوند متعال ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو عمل ہے شیطان کی کمر کو توڑ دینے والے عمل کون سی ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دینا ہے۔ والحب فی اللہ والموازرۃ علی العمل الصالح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی سے دوستی رکھنا، کسی سے محبت کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، بھئی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ محبت اور دوستی رکھیں گے، رشتہ قائم کریں گے۔ جو دور کا کوئی رشتہ ہی نہیں اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعا سلام تک گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی یہ انسان مومن کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں، رابطہ پیدا کرتا ہوں، کیوں؟ میرا رب، میرا معبود کی خوشنودی کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ معصومین نے تاکید کی ہے اگر کسی سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات کی خوشنودی کے لیے اس انسان سے دوستی رکھو، اس انسان کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اس کے انسان کے ساتھ آنا جانا اور آمد و رفت پیدا کرو۔ کس لیے؟
اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی رضائیت کے لیے. والموازرۃ علی العمل الصالح, اور عمل صالح نیک عمل کی انجام دہی یقطعان دابرہ, شیطان کے رگ گردن کو ہی کاٹ دیتی ہے. آپ نیک عمل انجام دیں گے اور کسی انسان سے محبت اور دوستی, چاہے اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, دور کا بھی کوئی رشتہ نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے, دوستی سے پیش آئیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عمل شیطان کے کیا ہے رگ گردن کو کاٹ دیتی ہے. روایت میں ہے نا, جب کوئی مؤمن یا مومنہ, روایت میں ہے جب مؤمن یا مومنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ملتے ہیں, ملنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں. ایک دو تین عمل ہے نا شرعی مستحب ہے. ایک تو سلام کرنا ہے, ٹھیک ہے, سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہم پاکستانیوں کے ہاں ہے یہ کہ بھئی سلام کرنے میں, پہل کرنے میں ہم لوگ کیا ہے پس و پیش سے کام لیتے ہیں. جو بھی ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, سلام کرنے میں پہل کرنا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. مثال میں سوچتا ہوں نا یار, میں مولانا ہوں, آنے والا مجھے سلام کرے, میں ان کو کیوں سلام کروں؟ یہ ہم نہیں اس کے مطابق سوچتے ہیں. دوسرا بڑا سوچتا ہے بھئی میں بڑا ہوں, وہ مجھے سلام کرے. بھئی اللہ کے ذات نے اس سلام کرنے میں جو اجر رکھا ہے, اس کے لیے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے. سلام میں پہل, پیغمبر کے بارے میں معروف ہے نا, کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام روز شہادت تک سلام کرنے میں اپنے آپ سے کسی کو سبقت لینے نہیں دیا, بلکہ ایک دن مولا امیر المومنین نے چھپ کر کہیں پر تشریف فرما ہوئے, اس نیت سے کہ میں پیغمبر پر آج سلام کرنے میں سبقت لے جاؤں گا. یعنی پیغمبر مجھ علی کو سلام کرنے سے پہلے آج میں پیغمبر کو سلام کرنے کے لیے بیٹھ گیا کسی دیوار کے سامنے یا کہیں جگہ پر پیغمبر خاتم کے آتے ہوئے راستے میں. اور جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے سلام کرنے سے پہلے پیغمبر خاتم نے سلام کیا, یعنی شہادت تک پیغمبر نے دوسروں کو سلام کرنے میں کسی سے کوئی پیغمبر سے کوئی سبقت لے کر نہیں گیا. اس طریقے سے پھر جب آپس میں ملتے, یہ سارے اسلامی آداب ہیں جن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نا, آج اس کا اجر ہے, ثواب ہے. اب آج تک ہمیں معلوم ہے بھائی ملنا, آپس میں سلام کرنا کا اجر ہے. دوسرا عمل ہے سلام کر لینے کے بعد ہم آپس میں کیا کرتے ہیں جی, مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. روایت میں ہے جب ایک مومن اپنی دوسری مومنہ عورت سے, یا ایک مومن بھائی اپنے دوسرا مومن بھائی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. تو جب وہ ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ کو الگ کرنے سے پہلے ان کے تمام گناہوں کو خداوند متعال معاف کر دیتے ہیں, یعنی بخش دیتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے, معانقہ کرنا, گلے ملنا. یہ سارے افضل برتر عمل ہے جن کا خدا نے ثواب معین کر رکھا ہے, اور یہ اسلامی اہم ترین آداب الہیہ میں سے, اسلامی اہم ترین آداب میں سے ہے. ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہے, اس لیے ان عمل کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے, اور یہ ان چیزوں کا ہم خود معاشرے میں, ابھی ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں معاشرہ سازی. مولوی حضرات دن رات صبح و شام ممبروں سے تبلیغ کر دیتے ہیں معاشرہ سازی کے لیے. کوئی معاشرہ بنانے کے لیے نہ آسمان سے کوئی نئے فرشتہ آئے گا, نہ زمین سے کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی, ہم نے خود بنانا ہے. گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو, یا کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو, کمیونٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو, معاشرہ سازی ہم نے خود کرنی ہے. اسلامی آداب اور رسوم کو ہم نے خود اپنے گھر کو جنت بنانا ہے. بلکہ ایک کتاب ہے نا ایت اللہ کیا ہے, حسین انصاریان کی ایک کتاب ہے, گھر کو جنت بنانے کا ایک طریقہ. اس میں انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی آداب الہیہ ہے ان کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی ہم جب اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر کیا ہوگا, جنت کا منظر پیش کرے گا. تو اسلامی تاکید میں سے اہم ترین تاکید کیا ہے, آپس میں نیک عمل صالح انجام دینا, اور ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام میں پہل کرنا ہے. انشاءاللہ آج سے ہر کوئی, چونکہ آپ کل میں بیان کیا نا, سلام کرنا کیا ہے, مستحب عمل ہے, لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے, واجب عمل ہے. اگرچہ آپ نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو, آپ کے علاوہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, تو آپ کو بالکل وہی جو سلام اس نے کیا ہے اسی میں جواب دینا لازم ہے. سلام کرنے والے کے لیے 1 حسنہ ہے, سلام کا جواب دینے والے کے لیے 70 حسنہ خداوند متعال نے لکھ رکھا ہے.
تو یہ سارے اسلامی آداب میں سے ہے۔ بلند آواز سے محمد وال محمد کو بدرود پڑھیے۔ اچھا جی، چوتھی چیز یا پانچویں چیز، یعنی آج شیطان کو ہم کیا کر رہے جی؟ شیطان کے سر سے لے کر پیر تک شیطان کو آج ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ روایت میں ہماری طرف سے نہیں، پیغمبر نے آگے فرمایا والاستغفار یقطع وتینہ، اور اللہ کے حضور استغفار کرنا، پروردگار آج رمضان مبارک کے 17واں روزہ ہے، ہم گنہگار، ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، معصیت ہوئی ہے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما، مجھے بخش دے۔ یہ کہنا استغفار ہم لوگ کہتے ہیں عموماً، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کہنا ہم استغفار یہ ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ایک شخص نے مولا امیر المومنین کے محضر میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ پڑھ لینے کے بعد مولا نے فرمایا، اے شخص، آیا تو استغفار کے معانی کو سمجھتا ہے، یہ صرف تو نے اپنی زبان سے ادا کر رکھا ہے؟ پھر مولا نے اسے بیان فرمایا، الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اور خداوند متعال کی نگاہ میں بلند مقام رکھنے والوں کا مرتبہ اور رتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور روایت میں ہے نا، بہت سخت روایات ہے، کہتے ہیں کہ جس شخص کو، اور بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو رمضان المبارک کا 30 دن گزر جائے اور اللہ کی جانب سے اسے مغفرت حاصل نہ ہو۔ روایت میں ہے نا، جس شخص کو شب قدر کی رات اور ماہ مبارک رمضان کی رات بخشش حاصل نہ ہو، پورے سال میں اس کی بخشنے کا کوئی عمل نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضر ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے، دعا پڑھے، استغفار کرے، اس کے علاوہ اس کے بخشنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیغمبر خاتم نے خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ، شقی ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے اسے بخشا نہ جائے۔ تو یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ تو استغفار، اس روایت میں پیغمبر نے کیا فرمایا، جب آپ استغفار کریں گے تو شیطان کے رگ گردن کو، استغفار پڑھنا شیطان کے رگ گردن کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ قطع کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ آگے پیغمبر نے بیان فرمایا، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے۔ بلند آواز سے محمد اور محمد کے ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے۔ انسانی بدن کی جو زکات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا، یہی انسانی بدن کی زکات ہے۔ ابھی ہم لوگ جب زکات نکالتے ہیں نا، زکات کی جب نصاب پہنچ جائے، عموماً خمس کے بارے میں تو زیادہ رائج ہے، لیکن زکات کا چونکہ نصاب زیادہ ہوتا ہے تو اکثر میں سے کم لوگوں کے اوپر زکات واجب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، اور انسانی جسم کی زکات اللہ کی خوشنودی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے 24 اذان مغرب سے، فجر سے لے کر مغرب تک، یہ جو آپ کچھ دورانے کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے ہم جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے اور پینے سے ہم اجتناب کرتے ہیں، یہ ساری فضیلت رب سبحان خداوند متعال ہمیں عطا کرتے ہیں۔ شروع کے دن میں یاد ہوگا نا، آپ کو بیان فرمایا ہے، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ پیغمبر خاتم نے اس روایت میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے وہ اتنا مقدس بن جاتے ہیں کہ اس کے منہ کی خوشبو اللہ کے مخلوق بلند آواز میں ملکوت میں رہنے والے فرشتوں کے لیے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ کیا ہے، خوشبودار بن جاتے ہیں۔ انسان مومن اور روزہ دار کا سانس لینا، اور سانس لینا تسبیح الہی شمار ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ حضرت نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی آدم، انسان کے ہر عمل کا اجر خداوند متعال نے انسانوں کے لیے معین کر رکھا ہے، ما سوائے روزہ دار کے۔ اب یہ بھی ایک فضیلت ہے نا،
مثال میں نماز پڑھ لوں گا انشاءاللہ اللہ کی ذات نے میری نماز قبول ہوئی تو جنت الفردوس میں وہ نماز گزاروں میں ہمارا شمار ہوگا. اب یہ قرآن کی آیت ہے نا. جب جہنم میں قرآن مجید نے جا بجا مقامات کے اوپر اہل جہنم اور اہل بہشت کی گفتگو کو نقل کیا ہے. ایک آج انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے اس کو دیکھ لیں، سورہ مبارک مدثر میں ہے. جب اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن بہشت والے کہ ما سلککم فی سقر، اے بدبخت انسانوں، آج جہنم کی بدبختی کا تم نے شکار ہو چکے ہو. کون سا برا عمل دونوں نے دنیا میں انجام دیا تھا؟ السلام علیکم. تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یعنی بہشت میں جو بہشتی زندگی گزارنے والے ہیں وہ سوال کریں گے بدبخت اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کا کتنا برا عمل تھا کہ آج تم لوگ جہنم کی بدبختی کا شکار ہو چکے ہو. وہ لوگ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز گزار نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہمارے گھروں میں مانگنے والے آتے تھے، ہاں فقیر آتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑا کر بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ دینے کے بجائے کہتے تھے یار یہ تو ہمارے گھروں میں روز آنا جانا ان کا ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے تجارت ہے نا. بولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ اے لوگوں اللہ کے ساتھ تجارت کرو. اللہ کوئی نظر آنے والی ذات نہیں ہے، کیسے اللہ کے ساتھ تجارت کروں میرے مولا؟ مولانا نے فرمایا اللہ کے راہ میں صدقہ دیا کرو، اللہ کے راہ میں خیرات دیا کرو، اللہ کے راہ میں فقیروں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو دیا کرو. یہی اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کرے. اور جو انسان اپنے خالق معبود کائنات جہان ہستی کا سب سے طاقتور ترین ہستی اس کے ساتھ جو تجارت کرے گا تو اس تجارت میں کوئی بھی نقصان کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. وہ خالق، وہ مالک ہمیں 1 روپے کی جگہ پر ہزاروں گنا بڑھا کر دینے والے ذات ہے. تو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں بھی بیان فرمایا، قرآن کے آیت میں بیان فرمایا جب اہل جہنم جواب دیں گے سب سے پہلا ہم جہنم میں پہنچنے کی بنیادی وجہ ہم نماز گزار نہیں تھے. دوسرا ولم نکن نطعم المسکین، ہم فقراء مساکین کو ہم نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں 3 کا گروہ بنا کر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، فضول گفتگو کیا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں آج ہم لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں. پروردگار انشاءاللہ ہماری طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما. یجوا دری ماہ مبارک رمضان صدرواں جا روزہ انجدے وانا خدا سے یاننگی چولا برکن من عدالت صدران دین روزہ بکو نصیب سو سجو صدران جگہ روزی فضلت بچی درمنا پیغمبر خادم اسی کسل میں جو گاہ سچ کی ماہ رمضان المبارکی صدران جگہ روزو اگر مکمل بہلو جس نارنا پروردگار عالمی نہ صرف کھولا بلکہ کوئی اتنا آؤ کوئی تمام عزیز و اقارب گنگملا بخشش میں تمام اعمال گاما خداوند متعالی کوئی نامہ اعمال یوت بھی تمام برائی گاما خداوند متعالی بخشش میں جو خداوند متعالی سے ماہ بزر کسل بھیجو ہے ون دوسرے یعنی اللہ خدا سے دی ماہ مبارک سعادت من یقن یعنی زندگی نصیب و جو دی آخری عشرہ انجو ہے دوسرے دل عشرہ مغفرت درجو بخشش کوئی مہینے انجو اگر ماہ مبارک رمضان سور بخشش مسول در جسناننا دے انسان پہ بخشش بے معاف بے یا لمت اللہ یہ کہ میدان عرفہ انشاءاللہ خدا سے ادنگ عمل حج نصیب سونا رہنا یا جو نوزل حجلہ میدان عرفہ ان عمل انجد وقوف عرفات جو عرفی میدان کا حاضر سوچنا خدا درگاہ توبہ بہنا دے انسان کو بخشش گی اگر خدا نخستہ سوچگلا رمضان دی مغفرت الزین بخشش مسول دل جسنارنا ون دل زینو یا نغلا اہتمام کا گڑ گڑائی ویسے یہ جو انشاءاللہ خدای ذات بن دے سے رب نہ تعلق پیدا کر گستن جو اور انشاءاللہ تعالی خدا سے توفیق مہنا رہنا عمل چ باقی جدے خدای بخشش بے عمل چ باقی باقی ال کا چا در بن گمگر گم بچے انسان لا یجوا پریشانی دور بیالا رزق روزی میں برکت کیوں ملا محتاجی دور بیالا قرض ادا بیالا اور یجوا سمبا جدے اور پریشانی کا دے گنگمی نفسوں میں عمل کو اور گنگما بدھلے بخشش بھیجو مغفرت بے عمل بچن محمد نہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے درود تامین جدے
امام محمد باقر في أقبل شيء سؤال بس ده جوست اسپانيا جن خدا قیامت جغلا میزان عدل الہی ترازین و اعمال کن سکر وقلا وزنی عمل کو چین ضربنا پیغمبر کے امام محمد باقر في أقبل حج ان رمضان الزاد روزہ بکوین مزه جده یجوا خدا و تعالی لم من خرچه بین صدقه من مزه بلکہ چیز جو محمد نہ آل محمد کا درود تامید کو قیامت جاگلا میدان ترازین گم بدل ججن عمل کو آل محمد کا درود تامید جو ہے اور امام گیتے رسی خدا امام علی ابن موسی رضا اللہ سوال بس چسپا نے چنے خدا غی گناہ کن دنے یہ کی غیلا گناہ کن باری نو خدای درگاہ لو توبہ ویالا یا عمل چستون دون امام موسی رضا کے جب کسل بھی جو انسان کنی گناہ کن بخشش ویالا گناہ کن بخش با وہ آل محمد کے درود تا کو بد برتر عمل چیا مجر کسل بھی یعنی اگنی گناہ مغفرت ویالا اگر جن آل محمد کے درود تامو بد برتر افضل عمل چیا چا متسو وانا رمضان الزائن جدے یا جو جاپتان تسبیح اپن کرنا خداوند متعالی ذکر بین آل محمد کے درود تہنا غدی دنیا نا آخرت نسکوے سعادت من عمل کچے آل جائے بن جدے قدا زیر جو اتن آمول حدیہ بد فاتحہ بد جدے اتن اللہ حدیہ بد جو سورہ مبارکہ توحید زر قل هو اللہ زرد دوسرا کہ گدان زد ایمان خاص نہیں ہے لقب کل نظر دینین دا گدان سوسی 1000 سلوات تاس ناتا ولا ہدیہ بس بجدا دیا میں جڑے لیکن ہدیہ سلوات میں بدتر برتر عمل چی یہ سامنے حدیث روشنی نے بیان سو سلوات میں بدتر برتر عمل چی ہمیں سو پریشانی نے دور والا گناہ کو نے بخشش بھی اللہ وانا درگاہ الہی نے دعا میں پاک پروردگار یا محمد نال محمد حقنا حرمن بس نزغ نئی طرف ندی قلیل اعمال بقبول منظور بس یا اللہ خالق دو جہاں غی گناہگار تقصیر غار غی گناہان کبیرن صغیرن بخشش بس یا اللہ غی والدین غی ادنا غی گناہان کبیرن صغیرن بخشش بس یا اللہ غی مرحومین کلی تمام گناہان کبیرن صغیرن بخشش بس یا اللہ غی مرحومین کل جوار امیر المؤمنین بلندترین مقام چیز بس یا اللہ باقی پروردگار مملکت ایران یہاں سے حفاظت بس یا اللہ مملکت عراق یہاں سے حفاظت بس یا اللہ باقی پروردگار امریکہ نہ اسرائیل تباہ و برباد ہو چکے اللہ دنیا جو لبنانی سے حملہ بس جدید ہے شامی ملعون کو سے جو اور غزی ہے سے جو شہید بس جو 150 مومنین مومنات البتہ کو شیعت میں غزی نجدے لیکن شہید سو سے جو ففانا برسینا بلبس بال 150 سے زیادہ جو نیا دیرنگ جو پیس شہری ٹیمپے کا حملہ میں سجدہ ونا اور بسے کہ جو دگامی نعمتی میں سے پروردگار تمام ظالمین کو گاما نیست و نابود تباہ و برباد یا اللہ اگر وہ قابل اصلاح نہ اصلاح شدہ بس یا اللہ اگر قابل اصلاح میں نہ نیست و نابود بچ یا اللہ پروردگار پارا جنار مؤمنین و مؤمنات کو یا سے حفاظت بس یا اللہ تمہیں پریشانی یہاں دور ہو چکے اللہ باقی پروردگار امام زمان ظہور تحجیل شدہ بس یا اللہ ایک امام اعوان انصار کے شامل بعد قسم النصیب ہو چکے اللہ تمام حاجات کو نظر سے مریضوں شفا سو نیت کا یا جو دفع سم بلند کا دیکھا محمد آل محمد صلوات کا صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ